أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم۔ آٹھواں پارہ سورہ الاعراف، آٹھواں پارہ سورہ الاعراف، اس کا چوتھا رکوع ہے۔ آٹھواں پارہ جو ہے اس کا یہ 11واں رکوع ہے، اور سورہ الاعراف اس کی آیت نمبر 38 ہے۔ اس سے قبل کل جو آیات ہم نے پڑھی ان آیات میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ کائنات کے سب سے ظالم ترین انسان وہ ہیں جو اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ موت کے وقت جب فرشتے روح قبض کرتے ہیں، اور یہ ایک فرشتہ نہیں، باقاعدہ یہ پوری ایک جماعت ہے جن کی یہ ذمہ داری ہے، جیسا کہ کل ہم نے قرآن مجید کی آیت پڑھی اور اس میں لفظ رسولنا جمع کا لفظ ہے، جس سے یہ واضح ہے کہ اللہ نے ایک پوری جماعت فرشتوں کی مقرر کر رکھی ہے جو ہے جو انسانوں کی، جنوں، ہر چیزوں کی روحوں کو قبض کرتے ہیں۔ اور وہ جو ہے روح قبض کرنے کے موقع پر جو ہے ان کے شرک کفر پر وہ جو ہیں فرشتے ان کو باقاعدہ ڈانٹیں گے اور ان کی تذلیل کریں گے۔ آج جو آیات ہیں اس میں کافروں کی جہنم کے اندر جو حالت ہوگی اور وہ ایک دوسرے پہ جس انداز سے الزام دھریں گے اس کی اس حالت اور کیفیت کا بیان ہے۔ مایا قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار۔ مایا قال، تو وہ کہے گا، یعنی اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ادخلوا، تم داخل ہو جاؤ، فی امم، ان جماعتوں کے ہمراہ، ان جماعتوں کے ساتھ، قد خلت من قبلکم، جو گزر چکی ہیں تم سے پہلے، من الجن والانس، جنوں سے اور انسانوں سے بھی، فی النار، آگ میں، یعنی تم سے پہلے آگ میں جو جماعتیں جا چکی ہیں ان کے ساتھ تم بھی اب جا جو جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ یہاں سے ایک بات تو یہ واضح ہو گئی کہ جہنم میں سارے کافر یک بارگی داخل نہیں ہوں گے، بلکہ مرحلہ وار جو ہیں یہ کافر جائیں گے، جیسے پہلے امتیں کو چلی گئیں، پھر بعد میں دوسرے جو ہیں ان کو جو ہے وہ بھیجا جائے گا۔ تو یہ تقسیم کس اعتبار سے ہوگی؟ جرائم کے اعتبار سے ہوگی، یا یہ جو ہے معاملہ ان کی تقسیم کا میرٹ کیا ہوگا، یہ حقیقت اللہ ہی جانتا ہے۔ بہرحال اتنی بات تو واضح ہے قرآن کی آیت سے کہ یہ جو ہے کافر جو ہیں مختلف مراحل کے اندر جہنم کے اندر جائیں گے۔ علما دخلت امت، جب بھی داخل ہو جائے گی کوئی ایک جماعت، ایک امت، ایک جماعت جب بھی جو ہے وہاں جہنم میں داخل ہو جائے گی، لعنت اختہا، وہ اپنی، لفظی معنی اس کا ہے، اخت کہتے ہیں بہن کو، کہ وہ اپنی بہن کو لعنت کرے گی، یعنی وہ اپنے ہم مذہب، ہم مسلک، کیونکہ جو بہنیں ہوتی ہیں وہ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی، تو وہ اپنے ہم مذہب، ہم مسلک جو لوگ ہوں گے، جو ہم ان کے جو ہے ان کے جس جو نظریاتی جو اتفاق رکھنے والے لوگ ہوں گے، ہر جماعت جو ہے داخل جب ہو جائے گی تو وہ اپنی ہی جماعت کو جو ہے اپنی بہن کو، اپنے ہی ہم مذہبوں کو لعنت کریں گے۔ مطلب یہودی چلے گئے، مزید یہودی جب آ جائیں گے وہ پہلے یہودیوں کو لعنت کریں گے، عیسائی جو پہلے گئے ہیں بعد عیسائی جائیں گے وہ پہلے عیسائیوں کو لعنت کریں گے، دہریے، رب کے منکر، ایتھسٹ، وہ پہلے جو چلے گئے وہ بعد میں جائیں گے وہ پہلوں کو لعنت کریں گے۔ یا دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ جو اسی طرح جو ہے وہ ہر جماعت اپنے دوسری جماعت کو وہ لعنت کرے گی۔ میں حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا،
حتی یہاں تک، یعنی یہ سلسلہ جاری رہے گا. جو ہی کوئی گروہ جایا کرے گا وہ اپنے سے پہلے جو گروہ ہوں گے ان پہ لعنت کرے گا، ان کو جو ہے وہ کوسے گا اور ان کو برا بلا کہے گا. حتی یہاں تک کہ اذا جب ادارکو وہ آ ملیں گے، وہ آپس میں مل جائیں گے، فیہا اس جہنم کے اندر، جمیعا سب کے سب. جب جہنم میں اکٹھے ہو جائیں گے سارے جمع ہو جائیں گے تو اب پھر جو ہے آپس کے اندر ایک دوسرے کے اوپر الزام دھریں گے. قالت اخراہم کہیں گے ان کے پیچھے والے بعد والے، لِأُولَاهُمْ اپنے پہلوں کو، یعنی جو جہنم میں پہلے جا چکے بعد میں آنے والے ان کو کہیں گے. یا دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ جو پہلے بعد میں آنے والے پہلے کہیں گے. پہلے کون تھے؟ ان کے پیشوا مقتدا جو مذہبی طور پہ ان کو گمراہ کرنے والے تھے، مذہبی طور پہ ان کے جو ہے وہ جو کہلے بڑے بنے ہوئے تھے، ان کے پیر، ان کے جو ہے وہ دستگیر، یا جو بھی ان کے بڑے جن کے ہاتھ جن کے پیچھے چلتے تھے، جن کو اپنا بڑا مانتے تھے، جس کا دم بھرتے تھے، وہ اپنے بڑوں جو ہے سر کے جن کو کہیں گے. قالت اخراہم تو بعد والے کہیں گے لِأُولَاهُمْ اپنے پہلوں کو. ٹھیک ہے جی. ربنا اے ہمارے رب، ہؤلاء یہ ہیں وہ لوگ، اضلونا انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، کہ ہم نے تو انہی کو دیکھا تھا نا، یا ہم انہی کے تابع تھے، یہ ہمارے بڑے تھے، تو انہوں نے ہمارا ستیہ ناش کر دیا، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا. لہذا فآتِہِم پس تو دے ان کو عذاباً ایسا عذاب، ضعفاً من النار جو آگ کا دگنا عذاب ہے. عذاباً عذاب، ضعفاً دو گنا ڈبل، من النار وہ آگ کا عذاب کون سا ہے؟ جہنم کا. کہ کہیں گے یا اللہ ان کو ہم سے ڈبل عذاب دے. اچھا ڈبل عذاب کیوں دے؟ یہ سادہ بھی یہ آپ تو گمراہ ہے ہی سن، ایک ساتھ انہوں گمراہی دی، وہ تو ساڈا ستیہ ناش کیتا، سانو بھی گمراہ کیتا، لہذا یہ بھی سزا دے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا سب کے لیے پیکج ہے. لِكُلٍّ ضِعْفٌ ہر ایک کے لیے دگنا ہے، خالی ان کو ہی نہیں جو تم سے پہلے آ گئے، جو تمہارے بڑے تھے، جو تمہارے مرشد تھے، جو تمہارے ہادی تھے، رہنما تھے، جن کا دم بھرتے تھے، جن کی بیعت کرتے تھے، جن کے پیچھے چلتے، صرف انہوں نے نہیں، لِكُلٍّ ضِعْفٌ ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہوگا. کیوں؟ جو اگر وہ بڑے جو تھے انہوں نے گمراہ کر دیا تم کو، تو تسا کیا ٹڑے گو، تم نے بھی تو بابل پھر گمراہ کیا، اور جرم تمہارا بھی ڈبل ہے کہ تو پہلے تم گمراہ تھے، آگے تم نے مزید لوگوں کا کیا، گمراہ تم نے مزید کو کر دیا، تو پھر جتنا جرم ان کا اتنا برابر کا تمہارا بھی بن گیا. تو مایا جس طرح تم ان کو کہتے ہو کہ یا اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، تو اب ان کو جو ڈبل عذاب دے لگا، سب کے لیے عذاب ڈبل ہے. اور یہ مفہوم اللہ نے قرآن مجید میں کئی مقام پر بیان کیا ہے کہ جہنمیوں کی جو حالت ہوگی نا، پھر ایک دوسرے پہ الزام دھریں گے اور چیخیں گے، چلائیں گے اور مختلف ایک دوسرے کو مجرم قرار دیں گے. لیکن وہاں پھر اس طرح الزام دھرنے سے جان تھوڑی چھوٹنی ہے. جیسے صورت احزاب ہے نا، صورت احزاب کے آخری رکوع میں اللہ نے فرمایا نا، آخری رکوع سے پہلے جو سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے اس میں ہے کہ جنمی ہے کہ ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل. اللہ ہم نے اپنے سرداروں کی اور اپنے بزرگوں کی جو ہے وہ اطاعت کی. ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اللہ ان کو ڈبل دگنا عذاب دے. ٹھیک ہے جی. تو لیکن وہاں پر تو جو ہے ہر ایک کے لیے عذاب دگنا ہی ہوگا. وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ ہے سب کے لیے ڈبل ڈبل عذاب، لیکن کسی کو بھی تو لیکن تمہیں پتہ نہیں وہ ڈبل کیسے ہے، کیونکہ ہر بندہ اپنی مصیبت پہ آؤ نا دوسرے کی بیتی ہے. خاص کر بندہ تکلیف میں ہو نا، تو اب ایک بندہ اور بھی تکلیف کے اندر ہو تو اب ہر بندے کو اپنی درد محسوس ہوتی ہے، اسے یہ نہیں پتا دوسرا کس کرب سے گزر رہا ہے.
تو میں اسے تمہیں اس حقیقت کا ادراک نہیں ہے کہ وہ جو عذاب ہے وہ ہر ایک کے لیے ڈبل ہے، لیکن تم اس کی حقیقت نہیں جانتے۔ فرمایا وقالت اولاہم لأخراہم، اور کہیں گے ان کے پہلی جماعت، ان کے جو پہلے لوگ ہوں گے یا ان سے پہلے جنت میں جانے والے، یا وہ ان کے جو مرشد ہادی پیر ان کے بڑے، ان کو جو ہے اس کام میں وہ سردار وہ اکابر ان کے بڑے، وہ کہیں گے لے اخراہم اپنے بعد والوں کو، بعد والوں نے پہلے کہا نا کہ یا اللہ ان کو ڈبل عذاب دے کیونکہ اے آپ بھی مرے سن اے سانو لے ڈوبے، تو اب پہلے جو بڑے ہیں جن پہ الزام دھرا جائے گا وہ پھر کہیں گے، وہ کہیں گے کہ قالت اولاہم، ان کے پہلے کہیں گے لے اخراہم اپنے بعد والوں کو، فما کان لکم علینا من فضل، نہیں ہے، فما کان پس نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، علینا ہمارے اوپر، من فضل کوئی فضیلت، تساں کو ساڑھے کو بہت چنگے تے نہیں ہو کہ تسی کو بہت نیکیاں کر کے آئے ہو، یا تسی کتے بہت چنگی گزار کے آئے ہو، یا تسی کتے بہت اچھے اللہ جانا جی اللہ دی بات مان کے آئے ہو، تو تمہاری کو عظمت کو فضیلت تمہارا کوئی ایسا امتیازی کام ہے جس بنیاد پہ ہمیں یہ کہہ رہے کہ نا ڈبل عذاب دو، تو جہو جہ کرتوت اسی کیتے وہ تہاڈیاں نے، فما کانا پس نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، علینا ہمارے ذمے ہمارے اوپر، ہاں جب من فضل کوئی فضیلت، جہو جی اسی پیڑے جہو جی اساں کالے او جو تسی کالے، جہو جی اسی مجرم او جو تسی مجرم، جو کرتوت اساں کیتے او جو تساں کیتے، تسی ساڑھ تو کہڑے کو سونی گزار کے آئے ہو، ساڑھے تے ڈبل منگنے ہو، تسی یا تو چنگے کیتے ہوں تو پھر تے قوم ہی، لہذا فذوق نے کہا جائے گا تو کیا فائدہ ہے، فذوق العذاب، تم چکھو عذاب کو، تو عذاب کیوں دیا؟ اللہ تو غفور رحیم ہے، اللہ تو ارحم الراحمین ہے، اللہ تو اپنے بندوں سے زیادتی نہیں کرتا، تو عذاب کیوں ہے؟ مایا فذوق العذاب، تم چکھو عذاب کو، بما کنتم تکسبون، اس وجہ سے جو تم کماتے رہے، یعنی یہ عذاب اللہ کی زیادتی نہیں کرتا، یہ تمہاری بدعمالیوں کی سزا ہے، یہ تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، یہ تمہاری جو کمائی ہے نا دنیا کے اندر جو کچھ کر کے آئے اس کی سزا ہے۔ اللہ نے کہا نا وما، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ انسان کو یہ سمجھاتا ہے نا، دنیا میں بندے کو سزا ملتی ہے، ما اصابکم من مصیبۃ بما کسبت ایدیکم، دنیا میں بھی اکثر تکلیفیں، ازمائشیں، تنگیاں، پریشانیاں غالب طور پر انسانوں کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہوتا ہے، اور یہاں تو جہنم میں تو پھر ہے تمہارا سارا اپنا معاملہ۔ اب یہاں بھی ایک اور عقیدے کے بعد سمجھ دو، ہم نے کل بھی ضمن بات کی تھی، ایک ہے تقدیر، تقدیر اللہ کا علم ہے، اب دیکھو اللہ نے سزا بیان کی نا، تو یہ کہا چونکہ میں نے آسمان زمین سے بننے سے پہلے لکھ دی تھی اس لیے سزا دینے لگا، یہ نہیں کہا اللہ نے، حالانکہ اللہ لکھا ہوا تھا انہیں جنم جانا، انہوں نے سزا ملنی، وہ تقدیر وہ اللہ کا علم ہے جس کا کوئی عطا ہی نہیں کر سکتا، اللہ نے سزا دی ہے، اللہ کا علم تھا، اس کے مطابق جہنم میں آئے ہیں، اللہ کو پہلے سے پتا تھا انہوں نے جب برے اعمال کرنے ہیں جہنم میں جانا ہے، ان کو سزا ملنی ہے، لیکن رب نے جہنم میں جو سزا ہے اس کا سبب اپنا علم قرار نہیں دیا، یہ کون ساڑھا کی قصور ہے، اللہ نے بتایا کہ یہ تمہاری بدعمالیاں ہیں، اس کا مطلب انسان مجبور نہیں ہے، دنیا میں انسان کے پاس اختیار ہوتا ہے، اچھائی کر لو یا برائی کر لے، اچھا رستہ اختیار کر لے یا برا، کیونکہ اگر انسان مجبور ہوتا، اس کا اختیار ہی نہ ہوتا، تو پھر تو اللہ معاذ اللہ اس کو عذاب دینا جائز نہیں تھا۔ ایک بندہ بے بس ہو، دیکھو نا جہاں مجبور ہو اللہ تو وہاں اپنے قانون ہی ختم کر بدلتا ہے، ایک بندہ مردہ پہ ہے کہ انہوں اللہ نے مردہ ہوئے بھوک دی ہوئے نا، رب نے سور کھان دی اجازت دی کہ نہیں، ہے حرام پر وہ مرن والے روپ سے کھا سکتا کہ نہیں، شراب حرام ہے، ایک بندہ پیاسا پہ مرتا ہے پر انہوں بچن واسطے کوٹے پر اجازت ہے، وہ تو گناہ کوئی نہیں، کیوں؟ وہ بے بس ہے، وہ وس نہیں اختیار، حتیٰ کہ اللہ نے قرآن چ قاعدہ رکھے ہے، قانون رکھے ہے کہ بندہ مردہ ہوئے نا، دشمن دا تشدد ہوئے، بندے دی برداشت جواب دیندی ہوئے تے کلمہ کفر بھی کہہ دے تے بندہ ایمان نہیں جاتا، بندہ مردہ ہوئے تے بندہ کلمہ کفر بھی کہہ دے تے او دے اوتے او دا ایمان زائل نہیں ہوندا، اونوں کفر دا گناہ، کفر یا کلمہ کہن دا گناہ نہیں ہوندا، تے اللہ نے تو دنیا دے اندر اتنی نرمی رکھی کہ اللہ تعالیٰ جبر دے دا قائل نہیں ہے،
تے پھر بندے نو اتنا اختیار دیتا ہے جتھے بندہ مجبور ہو گیا تو اللہ نے اپنے قانون اٹھا لے کہ اللہ بندے دنیا تے مجبور پیدا کرے گا. یہ بات ہم نے اسی لگی کہ بعض لوگ معاشرے میں ایسے بھی جو مجبر ہے قدریہ تقدیر کے منکر ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ بندہ دنیا مجبور ہے، ہمارا اختیار ہی کوئی نہیں ہے. ایسی گمراہی لاجے رکھنے والے بھی لوگ دنیا میں ہیں. تو یہ ایتیں ان لوگوں کو بھی رد کرتی ہیں کہ بندے کو اختیار ہے، بندہ آزاد ہے، تبھی تو اس کے بد عمالی پہ اس کو سزا دی. اگر وہ اختیار نہ ہوتا اس کی بد عمالی پہ سزا دے تو معاذ اللہ ظلم بن جاتا. تو اللہ تو ظلم نہیں کرتا. ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری ایتوں کو جھٹلایا. ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جھٹلا دیا ہماری ایتوں کو. واستكبروا عنہا، اور انہوں نے تکبر کیا، اپنا بڑا سمجھا تو سڑی ایسا کرتا ہے انکار. لا تفتح لہم، نہیں کھولا جائے گا، لہم ان کے لیے، ابواب السماء آسمان کے دروازے. اب یہاں پر ایک بات یہ بھی واضح ہوئی قرآن سے کہ یہ جو آسمان ہے نا، یہ 7 آسمان ہے، ہر آسمان کے دروازے ہیں. جیسے آپ نے حدیث معراج میں بھی سنا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پہ گئے نا، دروازہ کھٹکھٹایا جبریل نے، تو آگے جو دربان تھا اس نے کہا من، کون ہو بھائی؟ تو اس نے کہا جی جبریل. مایا ومن معک، آپ کے ساتھ کون آیا ہے؟ انہوں نے کہا جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے پوچھا آئے ہیں؟ بلائے گئے ہیں؟ بلائے گئے. تو مایا پھر جو ہے اجازت دی گئی، تب دروازہ کھلا تو نبی علیہ السلام اندر گئے پہلے آسمان پہ. دوسرے اس حدیث میں قرآن میں بھی ہے کہ آسمان کے دروازے ہیں اور احادیث میں بھی ہے دروازے. اور یہ ہے کہ لا تفتح لہم ابواب السماء، ان کے جو ہے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے. اور یہ 2 اعتبار سے ان کے عمل اس قابل نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ہاں پہنچے، کیونکہ کفری عمل ہے. رب کے ہاں وہ عمل قبولیت کا درجہ ہی نہیں پاتے، اللہ کے ہاں نہیں پہنچے. نمبر 2، کافر غالی، ان کی دعائیں بھی مردود جانی ہیں. جیسے اللہ نے قرآن دوسرے مقام پہ کہا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کہ کافروں کی دعائیں جو ہیں وہ بھی کیا ہیں؟ بیکار، رائے گاں، ضائع ہے. دوسرا یہ ہے کہ دوسرا معنی کہ مرنے کے بعد ان کی روحیں آسمان پہ نہیں جاتی. یاد رکھیے جنت 7 آسمانوں سے اوپر ہے، اور 7 آسمانوں سے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور سب سے اعلی جنت جنت الفردوس ہے، اور جنت الفردوس جو اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے. اور وہ عرش بھی رب کا اتنا بڑا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے عرش کے مقابلے میں 7 آسمان اس طرح ہے جس طرح کھلے میدان میں چھوٹے چھوٹے 7 رنگ پڑے. یعنی بندے کی نظریں تھک جائیں، مسافتیں کرتے کرتے بندہ ہلکان ہو کے مر جائے تو آسمان ختم ہونے کا نام نہیں لیتا. لیکن رب کا عرش کتنا عظیم ہے کہ اس کے مقابلے میں 7 آسمان رنگ کی حیثیت رکھتے، چھوٹے چھوٹے رنگ. کیوں؟ اللہ عرش پر مستوی ہے. کیسے ہے؟ جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے. اب جنت آسمانوں پر، اور جہنم آسمانوں پہ نہیں ہے، جہنم 7 زمینوں کے نیچے ہے. سم مرددن اسفل سافلین، یہ سب سے نیچے ہے، زمینوں کے نیچے. ہاں قیامت والے دن جب یہ زمین آسمان ختم ہے، یوم تبدل الارض غیر الارض، جب اللہ اس زمین کو ختم کر دے گا، نئی زمین بچھا دی جائے گی، پھر جنت بھی لائی جائے گی جی، اور جہنم کو بھی لایا جائے گا، اور پھر دونوں کو قریب قریب لایا جائے گا. درمیان میں وہ جگہ ہوگی جو مقام آراف ہوگا، جس کے نام پہ یہ سورۃ الاعراف ہم پڑھ رہے ہیں. یہ قیامت قریب لایا جائے گا. اب ان کی روحیں آسمان پہ نہیں جاتی. جیسے نبی علیہ السلام لمبی حدیث ہے، سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ سے مومن آدمی فوت ہوتا ہے نا، تو اس کی روح جو ہے عمدہ قسم کے ریشم میں، خوشبودار ریشم میں رکھ کے نا وہ آسمانوں پہ لے جائی جاتی. ہر آسمان کو تعارف ہوتا ہے کون ہے یہ فلاں بندہ ہے، وہ مومن ہوتا ہے، اس کے اچھے نام سے، اچھے اس کے والد کے اچھے انداز سے اس کا تذکرہ جاتے جاتے اس کی روح آسمان جنت میں پہنچائی جاتی ہے. کیونکہ مومن کی روح جو ہے وہ جنت میں ہوتی ہے.
شہید، لیکن وہ ایک خاص مقام ہے، ایک درخت جہاں کے پاس مومنوں کی روحیں ہوتی ہیں، جیسا کہ رسول اللہ نے فرمایا نفس المؤمن تعلق فی شجر الجنہ، مومن کی روح جنت کے درختوں کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، حتی یرجعہ اللہ الی جسدہ یوم القیامہ، اور یہ روحیں وہی رہتی ہیں حتیٰ کہ قیامت والے دن اللہ دوبارہ ان کے جسموں میں ان کو ڈالے گا۔ اور کافر جب روح فوت ہوتا ہے تو نبی علیہ السلام ایک تو اس کی روح نکلتی بڑی تکلیف کے ساتھ، نبی علیہ السلام نے کافر کی جب روح نکالی جاتی ہے نا، جیسے کہ سعد عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کرتے تھے، کہتے میں نے بڑی حیرانگی ہوتی ہے، مجھے بڑا حیران ہوتا ہوں، لوگوں نے جب کہا جاتا ہے نا کہ تم یہ بتاؤ وہ تمہارے اللہ نے موت کے وقت ہوش واس قائم رکھے ہیں، تم بتاتے کیوں نہیں کہ موت کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تو جب عمر بن عاص کے آخری وقت آیا نا تو ایک آدمی نے اس کو یہ بات یاد دلائی کہ ہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ، ظاہر جو حالات جو ہیں وہ اب زندگی ساتھ دیتی نظر نہیں آ رہی، تم ایک بات کہا کرتے تھے کہ مجھے حیرانگی ہوتی ہے ان لوگوں میں جن کی ہوش واس موت وقت قائم ہوتے ہیں اور وہ موت کا منظر بیان کیوں نہیں کرتے کہ یہ کیسا ہوتا ہے؟ تو عمر بن عاص نے فرمان لگے یہ منظر ہے ہی ناقابل بیان، یہ بیان نہیں۔ کہتے یوں سمجھو کہ جس طرح روئی ہے نا دھنکی ہوئی ہو، پنجابی کے اندر پنجی ہوئی ہو، اور سلاخوں والی تار ہو اور اس کے ساتھ میں ڈال کے کھینچا جائے، یہ ایک منظر ہوتا ہے۔ اور یہ نبی نے کافر کے لیے تو یہ منظر ہوتا ہے، مومن کے لیے منظر ہوتا ہے کہ مشکیزے کا تسمہ کھولو تو جس طرح مشکیزے پانی نکلا مومن کو اس طرح نکل جاتی، اور کافر کی روح نکالے اس انداز سے جس طرح جو سلاخوں والی تار ہو اور وہ دھنکی ہوئی روئی کے اندر سے نکالو تو جس انداز سے وہ ریشے اور کو کھینچ کے لائے گی تو وہ اس کا جو حشر و نشر کرے گی وہ ہر چیز انسان سے مخفی ہے، اور پھر وہ زمین پہ جہنم میں چلی جاتی ہے۔ اب روح جہنم میں، جہنم قید خانہ ہے، جنت مہمان خانہ ہے، مومن کی روح مہمان خانے میں، کافر کی روح قید خانے میں۔ اب اس کے آسمان کا دروازہ نہیں کھولتا، اب وہ گندے ٹاڑ میں، بدبو دار ٹاڑ میں، اور اس کی بدبو پھیلی ہوتی ہے روح کی، جب وہ آسمان کے دروازے پہ لے جائی جاتی ہے تو پوچھتے ہیں کون ہے، تو فرشتے اس کے برے نام سے اس کا تعارف کراتے ہیں، اس کی بدبو پھیلی ہوتی ہے، تو نبی علیہ السلام اس کے لیے پھر آسمان کے دروازے نہیں کھلتے، اس کو پھینک دو اس کی ماں حاویہ کے پاس۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے اس موقع پر قرآن مجید کی یہی آیت تلاوت کی، لا تفتح لہم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ولا نہیں کھولے جاتے جائیں گے، ولا يدخلون الجنہ، اور یہ جنت میں داخل بھی نہیں ہو سکتے، حتی یہاں تک کہ یلی جل جاملو، داخل ہو جائے اونٹ، فی سم الخیاط، خیاط کہتے ہیں جو ہے سوئی، جو ہے سم کہتے ہیں سوراخ کو، دھاگا، فی سم الخیاط، یہاں تک کہ جو ہے اونٹ جو ہے وہ داخل ہو جائے سوئی کے نکے میں، سوراخ، سم سوراخ، خیاط سوئی، یہ خیاط ہے درزی، سوئی سلاتی کا جاتا ہے، تو سوئی کا جو سوراخ ہوتا ہے نا، یعنی جب تک سوئی کے سوراخ سے اونٹ نہ گزر سکتا تب تک ان کا جنت میں داخلہ ممکن نہیں، یعنی نہ سوئی دے نکے چ اونٹ ننگے تے نہ یہ جنت چ، اس کو کہتے ہیں تعلیق بالمحال، یعنی کام کو ایسے کام کے ساتھ جوڑ دینا جو ممکن ہی نہیں، مقصد ہوتا ہے کہ یہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا، جس طرح جو ہے اونٹ کا سوئی کے سوراخ سے گزرنا ناممکن، اسی طرح ان کا جنت میں جانا ناممکن۔ اب یہ جنت یا یہ عقیدے کا مسئلہ اور بھی سمجھ لیجیے ساتھ ساتھ، اسی آیت کی روشنی میں بات واضح ہوگی کہ روحیں دنیا میں نہیں ہوتی، ایک قید خانے تے دوجی مہمان خانے، جنم قید خانہ اور جنت مہمان خانہ۔ اب جنت میں گیا جو باریں ہوں گی اپنی مرضی سے تو گیا نہیں، نہ اپنی مرضی سے آ سکتا، اور نہ اسے دنیا میں آنے مسامت۔ نبی رحمہ جب بندہ فوت ہوتا نا تو صاحب نبی رحمہ مستریح او مستراح من، یا یہ سکون پا گیا یا اس سے سکون پا لیا گیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ گل سمجھ نہیں گئی، یہ کی مطلب ہے کہ آرام پا گیا یا آرام پا لیا گیا؟ آپ نے اگر تو یہ بندہ اچھا نیک تھا تو یہ دنیا کی تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں، الجھنیں، ٹینشن، تکلیفوں سے آرام پا گیا، جان چھوٹی اس دنیا تو سکون میں چلا گیا۔ اور اگر یہ بندہ برا ہے تو برے کے گناہ ہر چیز تکلیف محسوس کرتی ہے، تاکہ چرند پرند جو ہے وہ بھی گناہگار بندے کی گناہ کی نوست سے تکلیف اٹھاتے ہیں۔
تو پھر ہر چیز نے جو چرند پرند جہاں ہر چیز نے اس سے کیا کہا لیا راحت پا ہوں جیڑا بندہ جنت چ گیا وہ دنیا تکلیفوں چ نکل وہ دوبارہ آئے گا تے جیڑا جہنم چ قابو آیا اتوں کوئی نکلن دے گا تے جمرہ نو کون آندا سمجھنے کا مسئلہ تو یہ ہے نا ہمارے یہاں تو مسئلہ بنا لیا نا لوگوں نے جمعران نو کون آندا ہے ساڈے یہاں تو روٹی چلتی باقاعدہ مولوی نو بھی روٹی بھیجتے ہیں سمجھ آئی مولوی تک کم کی حال ہے کہ روح دے نال روح تہاڈی ابا تہاڈا تے آنی مولوی کول رشتہ داری تہاڈے کہ مولوی نہ ہے تو بہرحال یہ سمجھنے والی بات ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں کا عقیدہ اتنا کمزور ہے اور المیہ پتہ کیا ہے ساری زندگی وڈے رہے نے ہندوؤں دے نال تے ہندوؤں دی آتما رلدی رہندی ہے آتما کہندے نے روح نو انہاں دے ہاں آتما روح نو کہندے نے اور روح جڑی ہے نا وہ گھر چ بھٹکدی رہندی ہے اتنے بھٹکدی رہندی جب تک مردے نو جلا کر کے شانی نہ جلاوندے نہیں تب تک روح نو شانتی نہیں ملتی آرام نہیں ملتا شانتی کہ نہیں ہندی چ آرام نو وہ شانتی دین واسطے اچھی طرح آزادی واسطے جلاوندے نے تے پھر بھی وہ معاملہ تے بعد کا پھر بھی آگے بھٹکدی ذلیل ہوندی رہندی یہ ہندوؤں کی روحیں ہیں ان کے عقیدے حالانکہ آتی وہ بھی نہیں ہے لیکن ساری زندگی انہوں نے گزاری تے مسلمان بن گئے کلمہ پڑھ لیا پر اندرلا ہندو نہیں مریا وہ جمعرات دی روح جڑی ہے نا پھر آ گئی اور کہ اسلام تے ہے ہی نہیں کتے نہ قرآن چ نہ حدیث چ کتے نہیں ہے کہ جمعرات نو روح آندی نہ روح دنیا تے آ سکتی جہاں جنت گیا ان لوڑ کو نہیں آندی مہمان خانہ دنیا تو مصیبت تو کٹ کے بچ کے گیا جہاں جہنم گیا وہ جیل ایتھے حوالا چوں کو نہیں آن دیندا جیل تے بعد دی گل ہے نا ایتھے تے حوالا چ بندہ پھڑیا ہوئے تے مرضی نہیں آ سکدا تے جہاں جیلے قابو آیا جہنم چ قابو آیا انہوں کون دے گا کون ہوندا جی یہ خیالات توہمات ہے جس کی بنیاد پہ ہماری قوم آج تک کھڑی ہے اور گل کر کے ویکھ لو جے کوئی گل مان اگوں پتہ کہنا او تسی ہوندے ہی بھابی ہو تسی کہڑا مننا یہ دلیل کوئی نہیں پھر آج گل تسی ہوندے ہی بھابی ہو تسی کہڑا مننا تو بھائی منا لو گے قرآن کھڑا ہے نا آپ قرآن کیا کس کی مانے تو فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں کس کو مجرم لوگوں کو ذلیل ہو کے آسمان کے دروازے نہیں کھلے گندے ٹاٹ میں بدبودار میں اللہ نے جہنم میں پھینک دیا اسی جب جلدی جلدی وہاں پہ ملاقات ہوئی نا روحوں کی تو پوچھتے رہو فلانا آیا جے کہتے نہیں وہ کہتے تو میں تو پہلے آ گئے کہتے مطلب اپنی ماں حاویہ کو چلا گیا روحیں دنیا پہ نہیں آتی روحوں کی آپ میں ملاقات ہوتی ہے جنتیوں کی بھی آپس میں ایک بار پھر ترجمہ دہرا لیں ٹائم زیادہ لگ گیا کچھ مایا قال ادخلوا فی وہ کہے کہ اس نے کہا وہ کہے گا ادخلوا فی تم داخل ٹھیک ہے جی جو گزر چکی ہے تم سے پہلے من الجن والانس جنوں اور انسانوں سے فی النار آگ میں کلما دخلت امہ جب بھی داخل ہوگی ایک امت ایک جماعت لعنت اختہا تو اس کی ہم مذہب جماعت لعنت کرے گی اس کو لعنت وہ لعنت کرے گی اختہا اپنے ہم مذہب جماعت کو حتی یہاں تک کہ اذا دارکو فیہا جمیعہ جب وہ آپس میں آ ملیں گے اس میں سب کے سب یعنی سب کے سب اکٹھے ہو جائیں گے اس میں قالت اخراہم لاولاہم ان کے بعد والے کہیں گے اپنے پہلوں کو ربنا اے ہمارے رب ہاؤلائی یہ ہیں وہ لوگ اضلونا انہوں نے گمراہ کر دیا تھا ہم کو فآتیہم پس تو دے ان لوگوں کو عذاباً ضعفاً دگنا عذاب من النار آگ کا قال اللہ فرمائے وہ فرمائے گا لکل ضعف ہر ایک کے لیے دگنا ہے ولکن لا تعلمون لیکن تم جانتے نہیں ہو وقالت اولاہم اور ان کی پہلی جماعت کہے گی لاخراہم اپنے بعد والوں کو فما کان لکم علینا من فضل پر نہیں ہے تمہارے لیے ہمارے اوپر کوئی فضیلت مایا فذوقوا العذاب پس تم چکھو عذاب کو بما کنتم تکسبون اس وجہ سے جو تم کماتے رہے ان الذین کذبوا بآیاتنا بے شک وہ لوگ جنہوں نے جھٹلا دیا ہماری آیتوں کو واستکبروا عنہا اور انہوں نے تکبر کیا اس سے لا تفتح لهم ابواب السماء نہیں کھولا جائے گا ان کے لیے آسمان کے
دروازوں کو، ولا يدخلون الجنہ، اور نہیں وہ داخل ہو سکیں گے جنت کے اندر، حتیٰ یہاں تک کہ یلج الجمل، داخل ہو جائے اونٹ، فی سم الخیاط، سوئی کے سوراخ میں، سوئی کے نکے میں، مایا جان جس طرح وہ اونٹ کا داخلہ ناممکن، اس طرح ان کا جنت میں داخلہ ناممکن۔ وَقَذَلِكَ، اور اسی طرح نجزی المجرمین، ہم بدلہ دیں گے مجرم لوگوں کو۔ سبحان بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔